بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جی بچوں، چیپٹر نمبر 4 کر رہے تھے اور اس کا یہ سیکنڈ ٹاپک ہے پردہ پوشی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پہلے نہیں تھے اس طرح کی چیزیں ہوتی، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کل ہم روزمرہ زندگی میں ان کو چھوڑ چکے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ ہماری آخرت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، اور یہ ہم ایک اتنی اہم چیز ہے اور ہم نے اس کو بہت پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ ذرا دیکھیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے اپنی جو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، مذہب کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہمیں اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ذرا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اب یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ پردہ پوشی یہ ہے کہ کسی میں کوئی برائی ہے، کسی میں کوئی غلط چیز ہے، لیکن ہمیں اس کو اچھالنا نہیں ہے، دوسروں کو بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ پردہ ڈالنا ہے کہ وہ چیز اور لوگوں تک ہم نہ پہنچائیں۔ ہمیں پتہ چل گئی ہے لیکن ہم اس کو اور لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہ کریں۔ عیب کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کمیاں، کوتاہیاں کسی بندے میں آ گئی ہیں، برائیاں آ گئی ہیں، اور ہم اس کو ظاہر برا سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ چیز دوسروں کو نہیں پہنچانی اور اپنے خود بھی جاننے کی کوشش نہیں کرنی۔ کریدنا نہیں ہے کہ کسی کے متعلق جان بوجھ کے ہم کسی اور بندے سے بار بار پوچھ رہے ہیں، ہاں بھائی بتا وہ بندہ کیسا ہے، وہ اس ٹائم کیا کرتا ہے، یہ برائی اس میں ہے کہ نہیں۔ تو یہ چیزیں جاننے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے، یعنی ایسے پتہ چل گیا ہے، تو اسے چھپانے کی کوشش کریں، نہ اس شخص کو تانا دیں اور نہ اس پر طنز کریں۔ یہ بھی ہے نا، اگلے کو تنگ نہ کیا جائے کہ وہ ایک بات چھپی ہوئی ہے لیکن ہمیں پتہ چل گئی ہے، تو اب ہم اس بندے کو تنگ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے کہ اب اس کو لگ گیا پتہ، یہ محلے کی بری عورت کی طرح جو ہے پورے محلے میں پھیلا دے گا بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو۔ یہ سورۃ الحجرات کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح کسی کے عیب اچھالنے، یعنی عیب کو اور لوگوں تک پہنچانا اور اسے تانا دینا، کہ اس بندے کو کہنا ہو تم تو ہے ہی اس طرح کے، میں نے تو خود دیکھا ہے تمہیں یہ کام کرتے ہوئے، تو اسے تانا دینے کو سخت گناہ قرار دیا ہے۔ پردہ پوشی کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ، کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں 100% بالکل صحیح ہوں۔ ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ برائی، کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی اس کی وہ باتیں دوسروں کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن وہ ہماری باتیں دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ تو پردہ پوشی تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے، تو قیامت والے دن ہماری جو ہے وہ اس طرح سے وہ ہر بات لوگوں تک پہنچ جائے تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ تو اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کا کوئی برا کام دیکھ ہی لیا ہے تو اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایسا اجتماعی، اب یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے کہ لیکن اگر وہ ایسا اجتماعی جرم ہے، یعنی ایسا جرم ہو رہا ہے جو معاشرے کے خلاف ہو رہا ہے، لوگوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، جسے معاشرے کے افراد کا انفرادی یعنی ایک بندے کا یا اجتماعی یعنی کہ مکمل طور پر نقصان ہو رہا ہے، تو اجتماعی مفاد یعنی کہ اوورآل لوگوں کا جو فائدہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دینے کو بھی اسلام قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک مثال ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جو دفتر ہے تو وہاں پہ ایک بندہ رشوت لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ بھی جاتے ہیں، آپ سے بھی رشوت مانگتا ہے، تو وہ رشوت جو ہے، اب جو بھی بندہ جائے گا اس سے رشوت مانگے گا، تو آپ کہیں نہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاتا کسی کو، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ جو بندہ جائے گا اس سے وہ رشوت لے گا۔ تو اگر ہمارا کوئی بنتا ہے اس طرح تو ہم اس کے باس کو، کسی اور کو بتائیں کہ بھائی یہ رشوت لیتا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، یا کوئی اور اس طرح کا برا کام کر رہا ہے وہ اور پھر کرے گا بار بار، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بندہ ہے جو فار ایگزامپل رات کے وہ اس میں کوئی غلط کام کر دیتا ہے لیکن اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن آپ کو لگ گیا پتہ، تو آپ کیوں ڈنڈورا پیٹو گے؟ کیا پتہ وہ بندہ جو ہے وہ بعد میں چھوڑ دے۔ جیسے شراب پینا ہے، ایک بندہ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے کہیں شراب پی لیتا ہے لیکن آپ کو لگ جاتا پتہ، تو آپ پورے محلے کو بتاتے پھرو کہ بھئی یہ تو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ نے اس کا عیب چھپایا ہوا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر لے،
ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیز کو نہیں ہم نے پھیلانا، لیکن ایسی چیز کو ضرور بتانا ہے جس سے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے. نہ بتائیں گے تو لوگوں کو نقصان پہنچے گا، یہ بات ہمیں ضرور بتانی ہے. پردہ پوشی صرف دوسرے شخص کے عیب ہی کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا خود اپنے عیب چھپانا بھی پردہ پوشی. اب یہ بھی دیکھیں بڑی زبردست بات بتائی جا رہی ہے کہ دوسروں کے عیب تو چھپانے ہیں لیکن اپنے بھی چھپانے ہیں. کیونکہ ابھی میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہے جو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بات ہم نے دوسروں کو نہیں پہنچانی کہ دیکھو بھائی میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جائیں گے اس چیز سے کہ ایک تو غلط کام کیا اور دوسرا اس غلط کام کو خود ہی پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو اکسا رہا ہے کہ تم لوگ بھی کرو اس طرح کے کام. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے. اب دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہو رہی ہے کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی لیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں، اپنے جو گناہ کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. اعلان یہی ہے لوگوں کو بتانا کہ بندہ رات کو ایک کام کرے. نبی کی خود کہہ رہے ہیں کہ بندہ رات کو ایک کام کرے پھر صبح ہو تو اللہ نے تو اس کا پردہ رکھا ہو، لیکن وہ خود کہے کہ اے فلاں کہ میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ اتار دیتا ہے. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا اور خود ہی وہ پردہ اتار دیتا ہے. تو کتنی بری بات ہوگی. تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ تو سخت ناراض ہو جائیں گے اور اس کو معافی نہیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی اصلاح فرماتے یعنی ان کو بہتری فرماتے ان کی، تو دوسرے شخص کا نام لیے بغیر اشارے سے بات فرما دیتے. یعنی ایک پتہ چل گئی کہ ایک بندے میں برائی ہے تو وہ اشارے کے اندر یعنی کہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے لیکن اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ کام چھوڑو، یہ کام غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اصلاح کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں. تو اشارے سے ہی بات فرما دیتے. بعض اوقات فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. یہ طریقہ ہے. اب دیکھیں نا یہ طریقہ کیسے ہے کہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ اتنی سی بات سے ہی آپ سمجھ جاتے اور اپنی اصلاح کر لیتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مطلب جہاں پہ وہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں مسجد کے اندر، ممبر پر تشریف لائے، بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور ارشاد فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو آر مت پہنچاؤ، وہی نقصان پہنچاؤ، اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کی برائیاں تلاش مت کرتے پھرو. اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے. اب دیکھیں نا یہ کتنی بری بات ہے. اور ہمارے اندر دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ہمارے ارد گرد دیکھیں کہ ہم قریدتے ہیں کہ وہ بتاؤ ہاں ذرا وہ کیا ہوا تھا. ایسے لوگوں سے پوچھ کے اچھا ایسے ہوا تھا، اور پھر جب پتہ چل جاتا تو کسی اور بندے کو تمہیں پتہ چلا یہ چیز کیسے ہوئی تھی، یہ اس نے ایسے کیا تھا. تو یہ دیکھیں نا کتنی غلط بات ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ پھر اس کے عیب تلاش کرتا ہے. اور پھر جب اللہ نے تلاش کر لی ہے تو وہاں سے تو بچت کوئی نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا. اللہ نے تو پھر پھیلا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ جس کے عیب تلاش کرتا ہے اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جو ہمارے کاموں میں پردے ڈالے ہیں وہ ڈھلے رہنے چاہیے. ہمیں بھی دوسروں کے وہ معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ عیب کسی کو نہ بتایا. پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے اس عمل سے توبہ کر لی ہے اور شراب چھوڑ دی ہے. تو دیکھیں نا اس کو اور اللہ کا معاملہ ہے، اس نے کسی ٹائم اللہ سے توبہ کر لی تو یہ چیز دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلی. تو اچھا ہی ہو گیا نا کہ اس کا تو کسی اور کو تو نقصان کوئی نہیں ہوا. دور حاضر، اب دیکھیں یہ آج کے لیے ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دور حاضر یعنی آج کل کے دور میں جدید میڈیا جو ہے جیسے موبائل ہے، ٹک ٹاک ہے، ٹھیک ہے، ہماری وہ آج کل وہ انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمیں کو بات پتہ چلتی ہے ہم ویسے کی ویسے ہی آگے پہنچا دیتے ہیں. جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے اور پردہ پوشی کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً دوسرے لوگوں اور گروپوں میں پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہے.
دیکھیں نا فوراً ہم ایسے کر دیتے ہیں, وہ چاہے یہ پتہ چلی ہے فوراً جو ہے اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس طرح 2 طرح کے گناہوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے. اب 2 گناہ ہو جاتے ہیں اس طرح. ایک گناہ جھوٹی خبر پھیلانے کا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ جھوٹی خبر ہو اور ہم نے اس کو پھیلا دی ہو, اور اگر وہ صحیح بھی تھا تو دوسرا گناہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیب جو ہے ہم نے اچھال دیے, لوگوں تک پہنچا دیے ہیں. تو 2 گناہ ہو جائیں گے بجائے 1 گناہ ہونے کے. تو اس لیے ایسا کام نہیں کرنا, گناہ والی چیز کو دوسروں میں نہیں پھیلانا. ٹھیک ہے. موبائل اور باہمی رابطے کے جدید ذرائع پر پردہ پوشی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اب دیکھیں نا کئی دفعہ یہ خبر آتی ہے کہ بھائی وہ اس کی کوئی تصویریں تھیں کسی لڑکی کی یا کسی اور کی, تو وہ ایک بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری تصویریں نیٹ پہ جو ہے وہ وائرل کر دوں گا. اب وائرل کیسے ہوتی ہیں؟ اس نے ڈال دی. اب ہمیں اگر پتہ ہے کہ ہمیں پردہ پوشی رکھنی ہے تو اس نے اگر ڈالی ہے تو ہم اس کو پھیلائیں گے نہیں, آگے نہیں پہنچائیں گے. تو جب آگے نہیں پہنچائیں گے تو وائرل ہی نہیں ہوئے گی, تو وہ بندہ جو بلیک میل کر رہا ہے وہ اس کا وہ فائدہ ہی نہیں ہوگا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فوراً جناب پھیلا دیتے ہیں, وہ تمہیں پتہ چلا یہ ہوا, وہ وائرل ہو جاتی ہے. تو پھر وہ بندہ بیچارہ کیا جس کے متعلق وہ چیز ہو رہی ہے اس کو کتنا وہ جو ہے وہ ذہنی نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے. موبائل اور باہمی رابطے کے جدید ذرائع پر پردہ پوشی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے رحمت بنی رہیں, زحمت نہ بن جائیں, نقصان نہ ہمیں پہنچے. پردہ پوشی اختیار نہ کرنے کے بہت سے دنیاوی اور آخرت والے نقصان ہیں. دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے, نفرت بڑھنے کے ساتھ ساتھ دشمنی کی فضا پروان چڑھتی ہے. اگر ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے تو باہمی یقین اور تعاون کے جذبات فروغ پاتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جب برائی کی باتوں اور عیبوں کو اچھالا جائے گا تو پھر برائیاں بھی پھیلتی ہیں, اور جب برائی کے تذکرے یعنی اس کا جو بات ہے وہ مٹ جائے گی تو پھر برائیاں بھی مٹ جائیں گی. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالیں اور معاف کر دیں تاکہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے اور باہمی اخوت اور محبت کے جذبات پروان چڑھ سکیں. آگے جی ایکسرسائز ہے, MCQs ہیں. پہلے پردہ پوشی سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو عیب چھپائے جاتے ہیں اسی کو پردہ پوشی کرنا کہتے ہیں. دوسروں کے عیب چھپانے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیا جائے گا. تو یہ الف والا ہی ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی اصلاح فرماتے تھے, کیسے؟ نام لیے بغیر ہی. ٹھیک ہے. دین اسلام میں منع کیا گیا ہے کس سے؟ عیب تلاش کرنے سے. اور آخری ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے, اس کی تصدیق کر لے, اس کو چیک کر لے کہ کیا وہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. لے جی اس کے بعد یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے, 5 شارٹ کویسچن ہیں اور ایک یہ لانگ ہے. ان کو دیکھ لیں, ان کے ہم آنسرز چیک کرتے ہیں. تو پہلا کویسچن ہے پردہ پوشی کا مفہوم بیان کریں. تو مفہوم تو ویسے یہ بہت چھوٹا سا ہے شروع میں ہی کہ پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا. تو یہ یہاں تک ہی ہے, لیکن اگر ہم اس کو اور کر لیں نا, یہاں یہ 1.5 لائن کر لیں تو پھر یہ بڑا اچھا یہ سوال بن جاتا ہے. تو آپ کو یہاں تک لے کے آنا ہے کہ اسے چھپانے کی کوشش کریں. پہلا سوال ہمارا یہ ہے. سیکنڈ جو کویسچن ہے کہ پردہ پوشی کے بارے میں ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ بتائیں. تو وہ یہی ہے نیچے, ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تجسسوا. ٹھیک ہے. یہ جو ہوتی ہے نا عربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سمپل ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو, یہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں, لیکن ویسے اس کو ضروری نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 2 ہو جائے گا. کویسچن نمبر 3 ہے پردہ پوشی کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ بتائیں. تو وہ یہاں پہ ہے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. تو یہ والا ہمیں کویسچن نمبر 3 کر لینا ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کا حکم کیسے فرمایا تھا, پورا کیا اس کو. تو یہ ان کا جو واقعہ ہے پورا وہ ہم لکھ دیں گے یہ والا. تو یہ 2.5 لائنیں جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق والی وہ ہم نے اس میں لکھ دینی ہے. کویسچن نمبر 5 ہے کہ پردہ پوشی کے حوالے سے دور حاضر میں میڈیا کا کیا کردار ہے. اب اس کے لیے یہ جو پیراگراف یہ پورا ہی بنتا ہے, لیکن یہ تقریباً 4 لائنیں بن جاتی ہیں. شارٹ کویسچن سے بڑا ہو جاتا ہے یہ. تو اگر آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے, اگر تو آپ سارا کر سکتے ہیں تو کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پہلی لائن ہے نا, یہ جو میں نے بریکٹ میں کیا ہوا کہ دور حاضر کے جدید میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو یہاں سے آ جائیں پھر ادھر
کہ موبائل اور باہمی رابطے کے جدید ذرائع، ٹھیک ہے، یہ رحمت بنے زحمت نہ بنے، یہاں تک کر لیں تو یہ آپ کا بہترین ہو جائے گا شارٹ۔ اب لانگ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پردہ پوشی پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اب اس پہ تفصیلی نوٹ ہے تو تفصیلی نوٹ جو ہے آپ اس کو سٹارٹ سے شروع کر لیں، یہیں سے آپ کرتے آئیں، ظاہر اس میں شارٹ کویسچنز بھی ہیں وہ بھی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، تو یہ سارا لکھتے ہوئے نا میرے حساب سے آپ اگر یہاں تک آ جائیں، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ اتار دیتا ہے، تو یہاں تک میرا خیال ہے کہ اوکے ہو جائے گا، کافی مٹیریل ہے۔ لیکن اگین وہی بات ہے، بعض لوگ زیادہ کرواتے ہیں، لیکن اتنا کافی ہے یہ، ٹھیک ہے جی، لے پھر، اوکے، اللہ حافظ۔